اب تو تم مطمئن ہو؟ اب تو فارمولا مجھے دے دو تاکہ میں ٹیری کے ذریعے اسے اپنے ہیلی کاپٹر میں ہیڈ کوارٹر بھجوا دوں تاکہ یہ پوری طرح محفوظ ہو جائے، چیف نے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے اندرونی جیب سے ایک مڑی ہوئی فائل نکالی اور اسے چیف کی طرف بڑھا دیا۔ چیف نے جلدی سے فائل عمران کے ہاتھوں سے جھپٹی اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ ویری گڈ، یہ واقعی اصل فارمولا ہے، میں ٹیری کو بھجوا کر ابھی آتا ہوں، چیف نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ٹیری کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ تیزی سے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیری اس کے پیچھے تھا۔ صفدر اور جولیا نے عمران کی طرف دیکھا تو عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد چیف واپس آ گیا۔ میں نے ٹیری کو فارمولا دے کر اپنے والے ہیلی کاپٹر پر ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا ہے تاکہ فارمولا ہیڈ کوارٹر میں محفوظ ہو جائے۔ جبکہ تم اور تمہارے ساتھی ملک سے باہر چلے جائیں گے تو میں یہ فارمولا حکومت کے سپرد کر دوں گا، چیف نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اب اپنے ساتھیوں کو اس بڑے ہیلی کاپٹر میں سوار کرا دو تاکہ ہم یہاں سے بلنکی روانہ ہو سکیں، چیف نے کہا، اور عمران خاموشی سے مڑا اور اس نے ایک طرف رکھے میڈیکل باکس کو کھول کر اس میں موجود ایک بوتل سے ایک سرنج بھری اور پھر سرنج میں موجود دوا کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس نے باری باری تنویر، نعمانی اور صدیقی کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ اس نے انہیں اس لیے بے ہوش رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ہل جل نہ سکیں اور مکمل طور پر آرام کر سکیں، لیکن اب تک چونکہ انہوں نے کافی آرام کر لیا تھا اس لیے اب معمولی سی حرکت ان کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہوش میں آ گئے۔ پھر عمران نے صفدر کی مدد سے ایک ایک کر کے ان تینوں کو اس بڑے ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دیا جو ٹیری لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد عمران، صفدر اور جولیا بھی اس میں سوار ہو گئے۔ چیف خود پائلٹ سیٹ پر تھا اور تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر تیز رفتاری سے فن لینڈ کے دارالحکومت بلنکی کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ پھر بلنکی پہنچ کر چیف نے ہیلی کاپٹر شہر سے ذرا ہٹ کر بنی ہوئی ایک بڑی سی عمارت کے کھلے احاطے میں اتار دیا جہاں 10 کے قریب مسلح غیر ملکی فوج موجود تھے۔ سوائے زخمی ساتھیوں کے باقی سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے وہاں موجود افراد میں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے چیف کی طرف بڑھ گیا۔ کیا رہا نیلسن، انتظامات ہو گئے ہیں؟ چیف نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، یونائیٹڈ ایئرپورٹ ٹریول کے پرائیویٹ ایئرپورٹ پر ایمبولینس طیارہ چارٹرڈ ہو کر پرواز کے لیے تیار کھڑا ہے، کاغذات بھی تیار ہو گئے ہیں اور سب کچھ اوکے ہے۔ اب صرف ان کاغذات پر موجود تصویروں کے مطابق ان صاحبان کا میک اپ کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ پاکیزہ تک کسی رکاوٹ کے بغیر سفر کر سکیں گے، نیلسن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ان سے ملو، یہ علی عمران صاحب ہیں، پاکیزہ کے معروف سیکرٹ ایجنٹ جس کے کارناموں سے تم سب واقف ہو، اور عمران صاحب یہ نیلسن ہے، میرا نمبر 2 اور فن لینڈ سیکرٹ سروس کا سب سے تیز ایجنٹ، چیف نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ارے آپ، عمران صاحب، آپ سے تو ہمارا غائبانہ تعارف ہے، آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے، نیلسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے عمران کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ شکریہ، آپ نے جس تیز رفتاری سے یہ سارے انتظامات مکمل کیے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف تیز بلکہ تیز رفتار ایجنٹ ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور چیف اور نیلسن دونوں ہنس پڑے۔ اس کے بعد صفدر اور جولیا کا تعارف عمران نے مختصر طور پر خود کروا دیا، اور پھر نیلسن اور اس کے ساتھیوں کی مدد سے عمران نے ہیلی کاپٹر میں موجود زخمی ساتھیوں کو بھی اندر عمارت کے ایک بڑے کمرے میں لٹا دیا۔ نیلسن نے میک اپ باکس مہیا کر دیا اور کاغذات بھی، تو عمران نے کاغذات کے مطابق پہلے اپنا اور پھر اپنے ساتھیوں کا میک اپ شروع کر دیا، جبکہ چیف نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیڈ کوارٹر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ چیف بول رہا ہوں، ٹیری پہنچ گیا ہے، چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹیری سے بات کراؤ، چیف نے کہا، اور چند لمحوں بعد ٹیری کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ ٹیری بول رہا ہوں باس، ٹیری کا لہجہ مودبانہ تھا۔ فارمولا تم نے کہاں رکھا ہے ٹیری، چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اسپیشل سیف میں جناب، ٹیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، چیف نے مطمئن لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران ابھی تک اپنے ساتھیوں کے میک اپ میں مصروف تھا۔ آؤ نیلسن، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، چیف نے نیلسن سے مخاطب ہو کر کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نیلسن بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ان کی واپسی ہوئی تو اس دوران عمران بھی فارغ ہو چکا تھا۔ کاغذات کے مطابق اس کے اور اس کے ساتھیوں کا میک اپ اب مکمل ہو چکا تھا۔ تعاون کا بے حد شکریہ چیف، اب ہمیں ایئرپورٹ روانہ ہو جانا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے چیف سے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے ایک بات صاف ہو جانی چاہیے کہ تم نے فارمولے کی کوئی کاپی تو ساتھ نہیں لے جا رہے، چیف نے اس بار قدرے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ میں نے پورا کر دیا ہے اور اصل فارمولا آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ کو اس مرحلے پر ہم سے شک کرنے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔
इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी इमरान, यहाँ से रवानगी से पहले मेरे आदमी तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की मुकम्मल तलाशी लेंगे। मुझे मालूम है तुम इंतहाई शातिर दमाग आदमी हो, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम सब इत्मीनान से निकल जाओ और बाद में हम पता चले कि तुम इस फार्मूले की कोई कापी साथ ले जाने में कामयाब हो गए हो। चीफ ने सर्द लहजे में कहा, नहीं, फिर फार्मूला हासिल करने का क्या फ़ायदा? हम चाहते हैं कि ये हथियार सिर्फ फनलैंड ही बनाए। चीफ ने कहा, आपने तलाशी की बात करके मुझे खासी तकलीफ पहुंचाई है। बहरहाल अब आपने शक का इजहार कर दिया है तो आप बेशक मेरी और मेरे साथियों की मुकम्मल तलाशी ले लीजिए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी, मैं बहरहाल अपना इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ। चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके हुक्म पर नेल्सन वाकई इमरान और उसके जख्मी साथियों तमाम की बड़े भरपूर और माहिराना अंदाज में तलाशी लेने लगा और ओके कहकर पीछे हट गया। ओके, अब तुम कारों में इमरान और उसके साथियों को एयरपोर्ट पहुंचा दो और जब उनका तैयारा परवाज कर जाए तो तुम वापस हेडक्वार्टर आ जाना। और मैं अब हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, चीफ ने नेल्सन से मुखातिब होकर कहा और फिर वो इमरान की तरफ मुड़ा। विश यू गुड लक मिस्टर इमरान, चीफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और उसके बाद बारी बारी सबसे मुसाफिहा करके वो मुड़ा और तेजी से कदम बढ़ाता कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर फतह और कामरानी के तासुरात नुमायां थे। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के एक बड़े से हाल में एक देव हैकल मशीन के सामने सीक्रेट सर्विस का चीफ मेथोड टेरी के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। मशीन के सामने एक ऑपरेटर मौजूद था जो मुसलसल मशीन को ऑपरेट कर रहा था। मशीन के दरमियान एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक एयरपोर्ट का मंजर नजर आ रहा था जिस पर एक बड़ा सा त्यारा मौजूद था और इमरान और उसके साथी उस त्यारे में सवार होते साफ दिखाई दे रहे थे। बॉस, इन लोगों को जीरो हाउस में आसानी से हलाक किया जा सकता था, टेरी ने चीफ से मुखातिब होकर कहा। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ फनलैंड में हलाक हों, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान और फनलैंड के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए ठन जाएगी। जबकि अब जो मैंने प्लानिंग बनाई है उसके तहत ये लोग एक प्राइवेट त्यारे से जा रहे हैं और नकली कागजात पर, और जब ये त्यारा फनलैंड की हदूद से दूर फिजा में फटकर तबाह हो जाएगा तो फनलैंड का उनकी मौत में मुलविस होने का कोई सवाल ही ना रहेगा और ना ही पाकिस्तान वालों को ये इल्म हो सकेगा कि असल फार्मूला हमारे पास मौजूद है। वो यही समझेंगे कि फार्मूला भी साथ ही जलकर राख हो चुका है और अगर वो तहकीकात भी करेंगे तो यहाँ किसी को उस मुआहिदा का इल्म भी ना होगा, इसलिए वो कुछ ना जान सकेंगे। उनकी मौत के बाद ये फार्मूला खामोशी से प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दूंगा। इस तरह खुफिया तौर पर और इत्मीनान से इस फार्मूले पर काम होता रहेगा और आखिरकार फनलैंड ये अहम तरीन दफाई हथियार तैयार करके दफाई लिहाज से दुनिया की सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल हो जाएगा। चीफ ने जवाब में पूरी तकरीर करते हुए कहा और टेरी ने सर हिला दिया। वाकई आप बेहद दूर अंदेश हैं जनाब, टेरी ने खुशामदाना लहजे में कहा और चीफ का चेहरा मुसरत से जगमगा उठा। त्यारा अब परवाज करने के लिए एयरपोर्ट पर दौड़ रहा था और चंद लम्हों बाद त्यारा फिजा में बुलंद हो गया। उसे मुसलसल स्क्रीन पर रखना और जब ये फनलैंड की हदूद से निकल जाए तो मुझे बताना, चीफ ने मशीन ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, ऑपरेटर ने जवाब दिया। चीफ और टेरी की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी जहां अब वो त्यारा परवाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। कितनी देर बाद ये त्यारा फनलैंड की हदूद से निकलेगा? चीफ ने थोड़ी देर बाद ऑपरेटर से मुखातिब होकर पूछा। त्यारे की मौजूदा रफ्तार के मुताबिक उसे 1 घंटा लग जाएगा, ऑपरेटर ने जवाब दिया और चीफ ने असबात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद नेल्सन भी वहां पहुंच गया। आओ नेल्सन, टेलीवेव के अंदर डीएफ को सही तौर पर फिट कर दिया था ना? चीफ ने नेल्सन से मुखातिब होकर पूछा। यस बॉस, आपकी हिदायत के मुताबिक काम करा दिया था। इस टेलीवेव की वजह से तो स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा था। अगर डीएफ में गड़बड़ होती तो टेलीवेव भी सही तौर पर काम ना कर रहा होता, नेल्सन ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने एक रिमोट कंट्रोल नमा आला निकाल कर चीफ की तरफ बढ़ा दिया। इसकी रेंज कितनी है? चीफ ने आला हाथ में लेकर उसे गौर से देखते हुए पूछा। बॉस, ये सबसे जदीद और ताकतवर रेंज का टेलीवेव और डीएफ है। इसकी रेंज बेहद वसी है। बहरहाल फनलैंड की हदूद से निकलने के बाद आधे घंटे तक तो त्यारा लाजमन रेंज में रहेगा, नेल्सन ने कहा और चीफ ने इस बार बड़े मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। नेल्सन एक कुर्सी लेकर साथ ही बैठ गया। बॉस, इस कदर इंतजामात करने की बजाय उन लोगों का यहीं ज़्यादा आसानी से खात्मा ना किया जा सकता था? नेल्सन ने भी वही सवाल कर दिया जो उससे पहले टेरी कर चुका था और चीफ ने उसे भी वही जवाब दिया जो उससे पहले वो टेरी को दे चुका था और नेल्सन भी मुतमईन होकर बैठ गया। स्क्रीन पर त्यारा मुसलसल परवाज करता दिखाई दे रहा था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ऑपरेटर ने त्यारे के फनलैंड की हदूद से निकल जाने का ऐलान किया तो चीफ सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। चार्जर उसके हाथों में था। त्यारे में वायरलेस फ़ोन तो होगा? अचानक चीफ ने नेल्सन से मुखातिब होकर पूछा। यस बॉस, के एम्बुलेंस टाइप त्यारा है, इसलिए हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए उस पर तो लाजमन फ़ोन सर्विस रखी जाती है, नेल्सन ने जवाब देते हुए कहा।
اس کا نمبر چیف نے پوچھا۔ نمبر تو میں نے نہیں پوچھا، البتہ سروس سے پوچھا جا سکتا ہے، کیا آپ وہاں فون کرنا چاہتے ہیں؟ نیلسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس عمران کو معلوم ہو جائے کہ اس نے فن لینڈ میں جو بے پناہ قتل و غارت کی ہے وہ ہم نے معاف نہیں کی، چیف نے کہا۔ باس، عمران انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، اب بھی وہ صرف اپنے ساتھی زخمیوں کی وجہ سے ہم سے تعاون کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اس لیے فارمولہ ہمارے ہاتھوں لگ گیا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی خطرے کا احساس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر بچ نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ لے، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی اور اس کی بات طویل ہو جائے اور طیارہ رینج سے ہی نکل جائے، اس لیے آپ اسے بھی اسی بے خبری میں ہی ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، نیلسن نے کہا۔ اوکے، تمہاری بات درست ہے، ہمیں اس معاملے میں واقعی کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چارجر کا ایک بٹن دبا دیا۔ چارجر پر ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا بلب جل اٹھا اور اس بلب کے جلتے ہی چیف کے ساتھ ساتھ نیلسن کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات پھیل گئے، کیونکہ اس بلب کے جلنے کا مطلب تھا کہ طیارے میں موجود ٹیلی ویو جس کی مدد سے یہاں مشین کی اسکرین پر طیارہ نظر آ رہا تھا، اس کے اندر لگا ہوا انتہائی طاقتور بم ڈی ایف درست طور پر کام کر رہا ہے۔ اور پھر چیف نے چارجر پر موجود سرخ بٹن پر انگلی رکھ کر اسے یکلخت زور سے دبا دیا۔ دوسرے لمحے سبز رنگ کے بلب کے ساتھ ہی موجود سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا، اس کے ساتھ ہی سبز رنگ بھی بجھ گیا۔ اسی لمحے مشین کی اسکرین پر بھی یکلخت تاریک ہو گئی۔ آخرکار ہم نے اپنا انتقام لے لیا، چیف نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، آخرکار یہ فخر بھی فن لینڈ کی سیکرٹ سروس کے حصے میں آیا کہ اس نے دنیا کی خطرناک ترین سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس نے دنیا کی خطرناک ترین سیکرٹ سروس کو ختم کیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی دانشمندی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، نیلسن نے ہوشامدانہ لہجے میں کہا۔ واقعی باس، اس نے حیرت انگیز طور پر کامیاب پلاننگ کی ہے کہ فارمولہ بھی مل گیا ہے، پاکیشہ سیکرٹ سروس بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب کسی طور بھی پاکیشہ فن لینڈ پر کوئی الزام بھی نہ لگا سکے گا۔ یہ سب کچھ واقعی چیف کی بے پناہ عقل مندی سے ہی ممکن ہو سکا ہے، ٹیری نے بھی ہوشامدانہ لہجے میں کہا۔ وہ عمران اپنے آپ کو بڑا شاطر سمجھتا تھا، اسے نہیں معلوم کہ میرا نام میتھوز ہے، میں اس جیسے سینکڑوں سیکرٹ ایجنٹوں کو چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ بہرحال طیارے کا ملبہ ہمسایہ ملک سویڈن کی حدود میں گرا ہوگا، وہاں موجود ایجنٹوں سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس طیارے کی تباہی کی مکمل رپورٹ بھی دے سکیں اور اس سلسلے میں وہاں جو تحقیقات ہوں ان کے متعلق بھی معلومات حاصل کرتے رہیں، چیف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں کامیابی اور غرور کا تاثر واضح تھا۔ کیا ضرورت تھی اس چیف کو فارمولہ دینے کی؟ جب وہ ہمارے قابو میں آ چکا تھا تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا کر آسانی سے فن لینڈ سے نکل سکتے تھے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے جہاز میں جس میں ایمبولینس کی طرح 3 اسٹریچر لگے ہوئے تھے ایئرپورٹ سے پرواز کر کے اب پاکیشہ کی طرف اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ تنویر، نعمانی اور صدیقی تینوں اسٹریچروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس جہاز میں میڈیکل ایڈ کی تمام ضروریات موجود تھیں۔ گو اس پرواز کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پر تھا، لیکن عمران نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اب اس جہاز میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ صرف پائلٹ تھا۔ میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن اس چیف کا قد و قامت میرے جیسا تھا اور نہ صفدر جیسا، اور صرف آواز کی مدد سے ہم اتنا طویل کام نہ کر سکتے تھے۔ پھر تنویر، صدیقی اور نعمانی کی جو حالت تھی اسے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے آپریشنز میں نے ہی کیے تھے۔ اس صورتحال میں اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ یہ معاہدہ کیا جائے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، کیا آپ کو یقین تھا کہ یہ چیف معاہدے کو آخر تک نبھائے گا؟ مجھے تو جہاز کے پرواز کرنے تک مسلسل خدشہ محسوس ہوتا رہے گا کہ کسی بھی وقت اس کی آنکھیں بدل سکتی ہیں، خاص طور پر اس زیرو ہاؤس میں جہاں کافی مسلح افراد بھی موجود تھے، صفدر نے کہا۔ اسے فارمولہ مل گیا تھا، اب وہ ہمیں مار کر کیا کرتا؟ ویسے جس قدر جان توڑ جدوجہد کے بعد ہم نے فارمولہ حاصل کیا تھا، اس کے اس طرح واپس چلے جانے پر مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چیف بھی اسے برداشت نہ کر سکے گا، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر واقعی انتہائی مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ واقعی عمران صاحب، اس فارمولے کے حصول کے لیے ہمیں طویل، مسلسل اور انتہائی خطرناک جدوجہد کرنی پڑی ہے، بلکہ اس میں ہمارے ممبرز بھی مرتے مرتے بچے ہیں، پہلے مس جولیا اور اب تنویر، صدیقی اور نعمانی۔ اس کے باوجود مشن مکمل نہیں ہو سکا، صفدر نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اس قدر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تک ہم ہر مشن میں کامیاب رہے ہیں اور ہم نے کبھی شکست کا مزہ نہیں چکھا۔ اس بار شکست ہی صحیح، اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم ہی ہر مشن میں کامیاب ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ چیف ہمیں فارمولہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ بھیجے گا، لازماً بھیجے گا، جولیا نے کہا۔ چیف کو فارمولے کی واپسی کا پتہ چلے گا تو وہ دوبارہ بھیجے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیا اور صفدر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟
کیا تم چیف کو رپورٹ نہیں دو گے؟ کیا تم یہ سارا معاہدہ اور ساری باتیں اس سے چھپا لو گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر ہم زندہ اس تک پہنچیں گے تو بتائیں گے، عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب زندہ کیوں نہ پہنچیں گے؟ جولیا کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات امڑ آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب، حادثہ جو میرے ذہن میں موجود رہا ہے آپ بھی اسے محسوس کرتے رہے ہیں، لیکن اب تک محسوس کر رہے ہیں۔ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ حادثہ نہیں، حقیقت کہو مسٹر صفدر سعید، تمہارا کیا خیال ہے وہ چیف فن لینڈ میں ہماری قتل و غارت کو صرف فارمولہ لے کر معاف کر دے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے ہمیں فن لینڈ میں صرف اس لیے ہلاک نہیں کیا، کیونکہ یقیناً ہمارے چیف کو معلوم ہو جاتا کہ ہم فن لینڈ میں ہلاک ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ قہر بن کر فن لینڈ پر ٹوٹ پڑتا اور اس کے ساتھ ساتھ فن لینڈ اور پاکستان کے تعلقات بھی سخت خراب ہو جاتے۔ کم از کم سر سلطان جیسے سیکرٹری خارجہ میری فن لینڈ میں ہلاکت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا فارمولہ کی واپسی کی وجہ سے تمہارے دماغ پر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا؟ جولیا نے پوچھا۔ آؤ پھر میں تمہیں دکھاؤں کہ کیا ہونے والا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا اور صفدر دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چونکہ جہاز کے عقبی حصے میں تھے اس لیے پائلٹ سے کافی فاصلے پر تھے، اور عمران نے جہاز کی روانگی سے پہلے اسٹریچر پر موجود تنویر صدیقی اور نعمانی کو نیند کے انجیکشن لگا دیے تھے تاکہ وہ اسی طرح اطمینان سے پڑے رہیں اور انہیں مزید ریسٹ مل سکے، اس لیے وہ آنکھیں بند کیے نیند میں پڑے ہوئے تھے۔ عمران جولیا اور صفدر کو ساتھ لیے جہاز کے اس حصے میں پہنچ گیا جسے جان بچانے والی اور دوسری ضروری ادویات کے اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ کمرے کی صورت میں بنا ہوا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ جولیا اور صفدر بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہاں الماریاں موجود تھیں جن میں ادویات رکھی ہوئی تھیں۔ عمران نے ایک الماری کھولی اور اس کے نچلے خانے میں رکھے ہوئے ادویات کے ڈبے باہر نکال کر رکھے تو جولیا اور صفدر دونوں بری طرح چونک پڑے، کیونکہ ان ڈبوں کے پیچھے ایک سرمئی شکل کا باکس موجود تھا جس میں سے 2 تاریں نکل کر الماری کے اندرونی حصے سے اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا بلب مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ اس پر چھوٹے چھوٹے 2 ڈائل بھی تھے جن میں ایک تو سوئیاں حرکت کرتی محسوس ہو رہی تھی جبکہ دوسری ڈائل کی سوئیاں ساکت تھیں۔ یہ کیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ انتہائی طاقتور رینج کا اور جدید ترین ٹیلی ویو باکس، اس میں جو تاریں جاتی دکھائی دے رہی ہیں یہ جہاز کے اوپر باہر جا کر جہاز کی دم پر ختم ہوتی ہیں اور وہاں اس کا ٹیلی ویو بٹن موجود ہے، عمران نے اس طرح وضاحت کرتے ہوئے کہا جیسے کوئی سائنس کا استاد طالب علموں کے سامنے کسی نئی ایجاد کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جہاز کی پرواز کو کسی اسکرین پر چیک کیا جا رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور یقیناً یہ جگہ فن لینڈ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہوگی۔ وہاں موجود ویو ریسیونگ مشین کی اسکرین پر ہمارا جہاز پرواز کرتا صاف دکھائی دے رہا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا اور اس کی انہیں آخر کیا ضرورت ہے؟ تم صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ ہام ہاں کا سسپینس پیدا کرتے چلے جا رہے ہو، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس باکس میں صرف ٹیلی ویو مشین ہی نہیں بلکہ اس میں ایک انتہائی طاقتور بم بھی فٹ ہے جسے ڈی ایف کہا جاتا ہے اور یہ وائرلیس کنٹرولڈ ہے۔ اس کا چارجر یقیناً سیکرٹ سروس کے چیف کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جب چاہے گا اس کا بٹن دبائے گا اور یہ جہاز ایک خوفناک دھماکے سے فضا میں ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ کہ ایکس 2 کو کیسے علم ہوگا کہ ہم نے کیا معاہدہ کیا ہے اور فارمولہ کہاں گیا؟ عمران نے کہا اور جولیا کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن آپ کا اطمینان بتا رہا ہے کہ اس میتھوس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تنویر اور جولیا اکٹھے ہی، میرا مطلب ہے جنت نے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ وقت ہے مذاق کرنے کا، آف کرو اس باکس کو، جلدی کرو، جولیا نے حقیقتاً انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس کے اندر موجود بم ڈی ایس کو پہلے ہی آف کر دیا ہے، لیکن اس طرح کے بم پھٹنے کی بجائے صرف باکس پھٹ جائے گا، لیکن وہاں اس چیف کے ہاتھ میں موجود چارجر پر موجود بلب جل کر یہی ظاہر کرے گا کہ بم پھٹ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ لیکن آپ نے اسے کب چیک کیا اور کب اس نے ایسی تبدیلی کی؟ ہمیں تو معلوم ہی نہ ہو سکا، صفدر نے کہا۔ اس نیلسن نے جسے وہ چیف فن لینڈ کا سب سے تیز ایجنٹ بتا رہا تھا اوپر دم میں VIR ریسیونگ بٹن کو اس احمقانہ انداز میں فٹ کیا ہے کہ اسے پہچاننے والا اسے فوراً مارک کر سکتا ہے، چنانچہ میں نے اسے مارک کر لیا، لیکن میں خاموش رہا اور جب جہاز رن وے پر پرواز کے لیے دوڑ رہا تھا تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں تو میں باتھ روم کی بجائے یہاں آ گیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ باکس یہیں چھپایا جا سکتا ہے ورنہ دوسری ہر جگہ وہ فوراً نظر آ جاتا۔
چنانچہ تھوڑی سی تلاش کے بعد یہ مجھے مل گیا اور ایک الماری میں ایسی کٹ موجود ہے جس سے ہنگامی طور پر جہاز کے اندر موجود طبی مشینری کو مرمت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کٹ کی مدد سے میں نے اسے کھولا اور پھر اسے اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر کے میں نے اسے دوبارہ بند کر دیا اور پھر اسے آگے کے ادویات کے ڈبے رکھ کر میں واپس تمہارے پاس آ گیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ اس چیف نے واقعی معاہدے کی پابندی نہیں کی، حالانکہ ہم نے اسے فارمولہ بھی دے دیا تھا، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، صفدر نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ ہماری زندگی ہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی، آؤ واپس چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جہاز جب تک فن لینڈ کی حدود کراس کرے گا اس وقت تک ڈی ایف کو فائر نہ کیا جائے گا۔ ویسے میں نے پائلٹ سے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی جہاز فن لینڈ کی حدود کراس کرے وہ ہمیں مائک پر مطلع کر دے گا، عمران نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ پھر جب اسپیکر پر پائلٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاز فن لینڈ کی حدود کراس کر رہا ہے تو عمران اٹھا اور دوبارہ اس کمرے میں پہنچ گیا۔ جولیا اور صفدر بھی اس کے ساتھ تھے۔ تم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے کہ کہیں تمہاری ایڈجسٹمنٹ غلط نہ ہو اور جہاز دھماکے سے تباہ ہو جائے؟ جولیا نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تمہیں اور تنویر کو اکٹھے جنت میں جانا کیسے برداشت کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے جبکہ صفدر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے عمران کی صلاحیتوں پر چونکہ مکمل اعتماد تھا اس لیے وہ مطمئن کھڑا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور جولیا اور صفدر بے اختیار اچھل پڑے۔ دوسرے لمحے باکس ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر وہیں الماری میں ہی گر گیا۔ اس میں بس ہلکا سا شعلہ سا نکلتا دکھائی دیا لیکن اس سے آگ نہ لگی تھی۔ لو بھائی، چیف میتھوز کے مطابق ہم انجام کو پہنچ چکے ہیں اور وہ یقیناً اب ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اپنے اس عظیم کارنامے پر کہے لگا رہا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا اس طرح تحسین آمیز نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی جیسے کوئی اپنے کسی عظیم محسن کو دیکھتا ہے۔ ارے ایسی نظروں سے نہ دیکھا کرو ورنہ جو کام چیف میتھوز سے نہیں ہو سکا وہ تمہاری نظریں کر ڈالیں گی، عمران نے کہا اور صفدر تو بے اختیار ہنس پڑا جبکہ جولیا کے چہرے پر بے اختیار شرم کے تاثرات ابھرے اور وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ آؤ صفدر اب اس چیف سے بات کر لیں تاکہ کم از کم اس کے فاتحانہ کہے تو بند ہو سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے صفدر سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تو کیا آپ اس کے ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر جانتے ہیں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس نے میرے سامنے ہیڈ کوارٹر فون کر کے اس ٹیری سے بات کی تھی جو فارمولہ لے کر ہیڈ کوارٹر گیا تھا۔ میں اس وقت تمہارا میک اپ کرنے میں مصروف تھا لیکن میری نظریں ڈائل پر ہی لگی ہوئی تھیں، عمران نے کہا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وائرلیس فون چونکہ جہاز میں موجود تھا جس کی مدد سے پوری دنیا میں کہیں بھی کال کی جا سکتی تھی، اس لیے عمران نے اطمینان سی دیوار کے ساتھ لگا ہوا فون پیس ہک سے اتارا اور سیٹ پر بیٹھ کر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کسے فون کر رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ فن لینڈ سیکرٹ سروس کے چیف کو مبارکباد تو دے دوں، عمران نے جواب دیا اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ ہیڈ کوارٹر چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک آواز ابھری، پی اے ٹو پرائم منسٹر، چیف سے پرائم منسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، عمران نے فن لینڈ کی مقامی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور چند لمحوں بعد کی خاموشی کے بعد ریسیور پر چیف میتھوز کی آواز سنائی دی۔ یس سر، چیف آف سیکرٹ سروس میتھوز بول رہا ہوں، چیف کا لہجہ مودبانہ تھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے پاکستان سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کو نہ صرف زندہ چھوڑ دیا ہے بلکہ انہیں خود طیارہ چارٹر کرا کر فن لینڈ سے باہر بھجوا دیا ہے، عمران نے اس بار فن لینڈ کے پرائم منسٹر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او سر، میں اس سلسلے میں آپ کو دینے کے لیے تفصیلی رپورٹ ہی تحریر کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے میتھوز کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے اس نے یہ سارا کام انتہائی خفیہ طور پر کیا تھا، اس لیے اسے یہ سن کر حیرت تو ہونی تھی کہ پرائم منسٹر کو کیسے اطلاع مل گئی۔ اسی کا مطلب ہے کہ مجھے ملنے والی اطلاع درست ہے، عمران نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے، دوسری طرف سے چیف میتھوز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانی شروع کر دی کہ کس طرح اس نے فارمولہ حاصل کر کے جہاز میں بم فٹ کیا اور پھر اس جہاز کو فن لینڈ کی حدود سے باہر تباہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ساری وجوہات بھی سنانی شروع کر دی جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور یہ بالکل وہی وجوہات تھیں جو اس سے پہلے عمران صفدر اور جولیا سے ڈسکس کر چکا تھا۔ چونکہ ریسیور سے ابھرنے والی آواز ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر اور جولیا بھی سن رہے تھے، اس لیے ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کیا آپ نے وہ باتوں کی تصدیق کر لی ہے کہ کیا واقعی وہ فارمولہ اصلی ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ کیا وہ واقعی جہاز تباہ ہو چکا ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ہاں، دونوں تصدیق شدہ ہیں، دوسری طرف سے چیف نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔
کیسے تصدیق کی؟ عمران نے پوچھا اور ساتھ ہی اس نے سائڈ پر بیٹھے ہوئے صفدر کو دیکھ کر آنکھ دبا دی اور صفدر مسکرا دیا۔ جناب، میں نے یہ فارمولہ خود چیک کیا ہے، وہ اصل ہے، اور مشین جس کی مدد سے ہم طیارے کو چیک کر رہے تھے اس نے تصدیق کر دی ہے کہ طیارہ تباہ ہو چکا ہے۔ چیف نے جواب دیا، آپ سائنسدان ہیں، جو آپ کو صرف دیکھ کر ہی معلوم ہو گیا کہ فارمولہ اصل ہے؟ عمران نے اس بار انتہائی کرخت لہجے میں کہا، جناب حالات اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ لوگ زخمی حالت میں لیبارٹری سے نکلے اور ساتھ ہی جنگل کے کیبن میں چھپ گئے۔ اسی وقت میں وہاں پہنچ گیا اور فارمولہ حاصل کر لیا۔ پھر ہم نے ان سب کی مکمل تلاشی لی، اس فارمولے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس طرح اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ فارمولہ اصل تھا۔ چیف نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے احمق ہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن لہجہ اور آواز پرائم منسٹر والی ہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر ہیں جناب، آپ کو… چیف نے اس بار احتجاجی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، جناب میتھوس صاحب، آپ کے پرائم منسٹر صاحب تو پرائم منسٹر ہاؤس کے کسی کمرے میں استراحت فرما رہے ہوں گے۔ میں علی عمران بول رہا ہوں۔ اس سے تو ایک بات طے ہو گئی کہ طیارہ تباہ نہیں ہوا، وہ واقعی بیکار ہے۔ اصل فارمولے کی مائکرو فلم میں نے لیبارٹری میں ہی تیار کر لی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ باہر فوج موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں، تو کم از کم فارمولہ تو بچ جائے۔ لیبارٹری کی مشین ہال میں چونکہ وہ مشین موجود تھی جسے مائکرو فلم تیار ہو سکتی تھی، کیونکہ ایسی مشین ہال لیبارٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس سے مائکرو فلم تیار کی اور پھر اسے اپنے بوٹ میں چھپا لیا، اور جو فائل میں نے آپ کو دی ہے اس میں سے فارمولے کے بنیادی حصے والے صفحات میں نے نکال کر جلا دیے تھے۔ اس طرح یہ فارمولہ بیکار ہو گیا ہے اور اس کی مدد سے آپ کے سائنسدان ہتھیار تیار نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے نیلسن کو بڑا تیز ایجنٹ بتایا تھا، مگر اس نیلسن نے صاحب نے دو ایسی حماقتیں کی ہیں کہ آپ نے تو اسے تیز بتایا تھا، میں اسے سرے سے ایجنٹ ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلی حماقت تو یہ کہ تلاشی کے دوران اس نے نہ ہی میرے بوٹ اتروائے اور نہ ہی انہیں چیک کیا، اس طرح فارمولہ بچ گیا۔ اور دوسری حماقت اس نے یہ کی کہ ٹیلی ویو بٹن اس نے طیارے کی دم پر اس طرح فٹ کیا کہ مجھے دور سے ہی نظر آ گیا۔ چنانچہ میں نے طیارے میں سوار ہوتے ہی اسے کھول کر اس میں ایسی تبدیلی کر دی کہ اس کے اندر موجود ڈی ایف ایم بم پھٹ ہی نہ سکتا تھا۔ البتہ آپ کے چارجر پر یہی کاشن ہوگا کہ وہ پھٹ گیا ہے، اور چونکہ ٹیلی ویو باکس ختم ہو گیا تھا، اس لیے آپ جس مشین کی اسکرین پر ہمیں چیک کر رہے تھے وہ مشین بھی آف ہو گئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ طیارہ تباہ ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اتنی ہی وضاحت کافی رہے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے انداز میں پوری تفصیل بیان کر دی، اور دوسری طرف چیف کا تو جو حال یہ وضاحت سن کر ہوا ہوگا سو ہوا ہوگا۔ البتہ عمران کی یہ بات سن کر فارمولہ عمران کے پاس محفوظ ہے۔ جولیا اور صفدر دونوں کے چہروں پر بے اختیار مسرت کے گلاب کھل اٹھے۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ دوسری طرف سے چیف نے بری طرح ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا چیف صاحب، فارمولہ پاکیزہ کی امانت تھا، اس لیے وہ پاکیزہ واپس جا رہا ہے۔ باقی مجھے اپنے 3 زخمی ساتھیوں کو بچا کر لے جانا تھا، وہ میں لے جا رہا ہوں۔ دھوکہ تو آپ نے طیارہ تباہ کرنے کا پلان بنا کر دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال میں اس بات کے لیے آپ کا مشکور ضرور ہوں کہ آپ نے طیارے کا کرایہ ادا کیا اور کاغذات وغیرہ مفت میں تیار کرا دیے۔ فن لینڈ والے واقعی مہمان نواز ثابت ہوئے ہیں، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کیا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون پیس دوبارہ ہک سے لٹکا دیا۔ تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم اصل فارمولہ ساتھ لے جا رہے ہو؟ جولیا نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بزرگوں کا قول ہے کہ عورتوں سے ہر وہ بات چھپائی جائے جو کام کی ہو، کیونکہ عورتیں بھی صرف وہی بات چھپاتی ہیں جو کام کی ہوتی ہے، میرا مطلب ہے اپنی عمر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے واقعی کمال کر دیا ہے عمران صاحب، اصل فارمولہ بھی آپ لے آئے اور شدید زخمی ساتھیوں کو اطمینان سے اور صحیح سلامت نکال لائے، جو جواب نہیں آپ کی پلاننگ کا۔ صفدر نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور جولیا نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے یہ مشن بھی زندگی بھر یاد رہے گا، ایک فارمولے کے حصول کے لیے جس قدر طویل جدوجہد اس مشن میں کرنی پڑی ہے شاید ہی پہلے کبھی کسی مشن میں کرنی پڑی ہو۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لحاظ سے تو اسے لانگ مشن کا نام دیا جا سکتا ہے، صرف طویل جدوجہد ہی نہیں کرنی پڑی بلکہ مسلسل فائٹ ہی کرنی پڑی ہے، اور یہ اسی لانگ فائٹ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ساتھی اس قدر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جولیا نے بھی تائید میں سر ہلا دیا، ارے اس لانگ فائٹ کے باوجود کم از کم یہ تسلی تو ہے کہ مشن تو کامیابی سے مکمل ہو گیا، جبکہ ایک ایسا مشن ہے جو اس سے بھی طویل جدوجہد کی جا رہی ہے مگر مشن ہے کہ مکمل ہونے میں نہیں آ رہا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس فارمولہ مشن میں فائٹ مشن کی کامیابی سے پہلے کرنی پڑی ہے، جبکہ
دوسرے مشن میں فائٹ مشن کی تکمیل کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی لانگ فائٹ کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہ ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کس مشن کی بات کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جولیا نے بے اختیار چونک کر کہا، وہ مشن جس کی تکمیل کے وقت باقاعدہ طبلِ جنگ، میرا مطلب ہے بینڈ باجا بجایا جاتا ہے اور بعد میں بیچارہ شوہر ساری عمر بیگم کی لانگ فائٹ کا دفعہ ہی سوچتا رہتا ہے۔ صرف سوچنے کی بات کر رہا ہوں، دفاع کرنے کی تو کبھی نوبت ہی نہیں آئی، عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں جواب دیا اور جہاز صفدر کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار قہقہے سے گونج اٹھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی لانگ فائٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ ساتھیوں کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہو تو ہمارے چینل لیلا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔